ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی، اور اصلاح معاشرہ ہمارا یہ سیگمنٹ ہے جو لاہور اسٹوڈیو سے پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں ہم مختلف حوالوں سے، تربیتی حوالوں سے مختلف موضوعات پر بات کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں اور مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 عبادات کے متعلق اصحاب کو تعلیم فرمایا، کہا کہ یہ بہت آسان ہیں۔ عبادات میں یقیناً کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی ہے، اس میں آپ کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اپنی جسمانی ذہنی فکری مشقت آپ کی اس میں شامل ہوتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 ایسی عبادات نہ بتاؤں جو بدن پر بہت ہلکی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے حوالے سے آپ نے جب یہ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اصحاب کو متوجہ کرنے کے لیے خود سوال کبھی پیدا کرتے، اور پھر جب اصحاب پوچھتے تو آپ اس کا جواب دیتے۔ آپ نے فرمایا الا اخبرکم باحسن العبادہ واہوانھا علی البدن الصمت وحسن الخلق۔ 2 عبادات حضور نے فرمایا تمہیں ایسی بتا رہا ہوں کہ جو بدن پر بہت ہلکی ہیں۔ اس میں آپ نے فرمایا پہلی عبادت ہے خاموشی، خاموشی سے زیادہ بھی کوئی ہلکی چیز ہو سکتی ہے، اور دوسری آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق۔ یہ 2 ایسی عبادات ہیں جو جسم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتی، لیکن اس سے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کو اللہ کے رسول نے عبادت میں شمار۔ خاموشی سے زیادہ آسان عبادت کون سی ہو سکتی ہے جو جسم پر کوئی مشقت نہیں ڈالتی؟ ذہنی اور فکری طور پر تو یقیناً مشکل ہوتا ہے، لیکن بدن پر اس کی کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ 2 عبادات آسان ہیں اور بدن پر بہت ہلکی ہیں، خاموشی اور دوسرا حسن خلق۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جو حدیث مبارکہ میں نے بیان کی خاموشی، اور آج جو موضوع ہے وہ ہے آداب گفتگو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ انسان 4 سال کی عمر میں زبان کے جو الفاظ ہیں وہ تمام کے تمام اس کی ووکیبلری میں آ جاتے ہیں، وہ تمام الفاظ سیکھ لیتا ہے جن کو میکسیمم وہ اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے، لیکن ان الفاظ کو کہاں، کیسے اور کتنا استعمال کرنا ہے یہ سیکھتے ہوئے ساری عمر لگ جاتی ہے۔ تو آداب گفتگو کا تعلق انسان کی تمام تر زندگی کے مراحل سے ہے کہ وہ جو زندگی میں آگے بڑھتا ہے، یہ آداب گفتگو زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ منسلک ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ سیکھتا چلا جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تعلیم کیا کرتا ہے ہمارا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور اوورآل جو ہمارے معاشرے میں آداب گفتگو کا فقدان ہے کہ ہم ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنے لہجے کو بدل لیتے ہیں، اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ جناب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے آپ سب کے بہت ہی پیارے جناب قاری محمد قادری صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی رہنمائی کا، اور آج پھر ہمیں جوائن کیا ہے جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں حضرت، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور جناب آج کافی دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے ہمارے بہت ہی پیارے، ہمارے ملک کے عالمی شہرت یافتہ شناخواں، ہمارے بزرگ، ہمارے دوست، ہمارے مربی، ہمارے مہربان جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب، بہت شکریہ جناب، خوش آمدید جناب آپ کو۔ رمضان کی مبارک، آپ کا دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے پھر بھی آئے تو، آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا لیکن ہم گھبرائے تو۔ آپ کا انتظار کرتے رہے ہم، روز جناب آپ کا ذکر ہوتا رہے۔ بسم اللہ، کلام عطا فرمائیے۔ ہے میرا چارگر مدینے میں، ہے میرا
چارہ گر مدینے میں منزل و راہ بر مدینے میں منزل و راہ بر مدینے میں کتنی صدیوں پہ ہو گئے ہیں محیط، کتنی صدیوں پہ ہو گئے ہیں محیط، میرے شام و شہر مدینے میں، میرے شام و شہر مدینے میں۔ اور سرور صاحب کیسے چہرے دیکھیں، تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا، تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا، اے میری چشم تر مدینے میں، اے میری چشم تر مدینے میں، ہے میرا چارہ گر مدینے میں۔ کتنی صبح ظہور کرتا ہے، کتنی صبح ظہور کرتا ہے، جاگنا رات بھر مدینے میں، جاگنا رات بھر مدینے میں، ہے میرا چارہ گر مدینے میں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے جناب، سلامت رہے جناب اختر قریشی صاحب، بہت خوبصورت کلام جناب عطا اللہ قاسمی صاحب کا۔ کتنے ہوتے ہیں خوش نصیب عطا، کتنے ہوتے ہیں خوش نصیب عطا، جن کے ہوتے ہیں گھر مدینے میں۔ اور جناب لہن اختر قریشی صاحب کا ہو تو پھر لطف دوبالا ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ کیا بات۔ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا، اور آج گفتگو کے آداب ہی ہم نے قاری صاحب بیان کرنے ہیں۔ یس سر۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معلم انسانیت، سب سے بہتر انسان کائنات میں، ان کا انداز گفتگو کیا تھا، وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب عزت مآب محترم ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب، بڑا اہم موضوع ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، کل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، کتنی ہے گفتگو اللہ کو تیری پسند۔ واہ۔ کریم آقا علیہ السلام کی گفتگو انتہائی شائستہ، پرسکون، مدلل، پرمغز، حکمت سے بری اور جامعیت سے عبارت تھی۔ کریم آقا علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو آپ کے لب یوحا سے، دانتوں سے ایک نور کا حالہ نمودار ہوتا، اور آپ کی گفتگو کانوں سے ہوتے ہوئے دل تک اتر جاتی تھی۔ کریم آقا علیہ السلام کی گفتگو کے اندر اتنی مٹھاس، اتنی محبت کیوں نہ ہو، قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں ہیں، آپ جب بھی بولتے ہیں اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، اللہ کی رضا پر بولتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں نا کہ لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی گفتگو اتنی پیاری گفتگو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کے اندر بھی رب کائنات نے اس کا حکم دیا، وقولوا قولا سدیدا، فرمایا سیدھی سیدھی بات کرو۔ پھر قرآن نے کہا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے سورہ قاف کے اندر فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا تم جو بھی گفتگو کرتے ہو نگران فرشتے مقرر ہیں، تمہاری ہر گفتگو کو وہ رقم کر لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو زبان ہے نا، زبان گفتگو جو ہے، یہ جتنے انسان کے اعضاء ہیں، یہ روزانہ صبح اٹھ کے زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ تو اگر صحیح رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم سب پر عذاب نازل ہوگا۔ تو یہ سرکار دو عالم کی گفتگو، سبحان اللہ، آپ کے لبوں سے جب بھی نکلا سچ نکلا۔ صادق اور امین آپ کا لقب ہے۔ اور دیکھیں کریم آقا علیہ السلام کی عظمت دیکھیں، گفتگو کا انداز دیکھیں۔ اپنے تو اپنے جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے، بیگانے بھی آپ کی زبان کا صدق دیکھیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کریم آقا نے فرمایا علیکم بالصدق و ایاکم بالکذب، فرمایا ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے بچو۔ کریم آقا علیہ السلام کی سچائی ایسے ہی کہ کافر بھی کہیں آپ صادق اور امین ہیں۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ السلام نے جب پہلا لوگوں کو دعوت دی اور اعلان کیا اور لوگوں کو جمع کیا، فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب ایک دشمن تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا مان جاؤ گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا مان جائیں گے۔ اچھا اگلی بات ڈاکٹر صاحب قبلہ دیکھیے گا، کریم آقا نے فرمایا اگر میں کہوں دشمن ہے اور تم جا کے مشاہدہ کرو وہ دشمن نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا کہ ہم جا کے دیکھیں اور دشمن نظر نہ آئے تو ہم کہیں گے ہماری نظر کا دھوکہ ہے، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بولتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آداب گفتگو پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو کسی سے جب بات کرتے ہیں تو کن کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ، اور آج گفتگو کے آداب پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال مفتی غلام یاسین نظامی صاحب کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ڈیورنگ کنورسیشن کن ایتھکس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے آداب ہیں جن کو ہم نے گفتگو کے دوران ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کو سامنے رکھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ خفتہ باشد۔ نبی معظم شفیع مکرم کا فرمانا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ۔ اور تیسرے مقام پہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ کمینہ، بد اخلاق اور فحش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور چوتھے مقام پہ فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہ گفتگو جو ہے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کہنے والے کی شخصیت و کردار، سیرت و کردار وہ کیسی ہے، اس کے اخلاق وہ کیسے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا انداز گفتگو وہ کیسا ہے۔ تو جو مخاطب ہے، گفتگو کرنے والا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس کی گفتگو کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ اور گفتگو کرنے کا جو سب سے پہلا اور بنیادی سبب ہے جس کو قرآن عزیز کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے اور نبی معظم شفیع مکرم کی حیات طیبہ سے بھی ہمیں ملتا ہے، گفتگو کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولیے۔ کیونکہ آپ سچ بولیں گے، سچ بولنے کے اندر یہ اصول مضمر ہے کہ آپ اپنی گفتگو کے ذریعے سامنے والے کے کردار کی اصلاح کر رہے ہیں، اور آپ تعمیری نقطہ نظر سے آپ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ سمجھانے کا ایک بہترین انداز ہے۔ تو جب بھی کسی کے ساتھ گفتگو کی جائے، نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان تمام باتوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ جب آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے تو گفتگو کے اندر آپ ہمیشہ سچ جو ہے اس کو پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی معظم شفیع مکرم کے اوصاف حمیدہ میں سے سب سے پہلا وصف جو کفار مکہ اور مشرکین کی زبانوں پر تھا وہ الصادق تھا۔ الصادق کا معنی ہے ہمیشہ سچ بولنے والا۔ اور گفتگو کا دوسرا اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، خندہ پیشانی کے ساتھ، یعنی
چہرہ جو ہے نا وہ ترش روئی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ پاک اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے، میرے محبوب اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے، اگر آپ کا رویہ ترش ہوتا تو یہ والے لوگ کبھی بھی آپ کے پاس جمع نہ ہوتے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو آپ کے پاس جمع ہوئے ہیں یہ اس مقصد سے جمع ہوئے ہیں کیونکہ آپ نرمی کی بات کرتے ہیں، آپ اصلاح کی بات کرتے ہیں اور آپ کے چہرے پر ہمیشہ خندہ پیشانی ہوتی ہے۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ گفتگو جب آپ نے کرنی ہے اس کے دو طریقے ہیں۔ اب آپ نے یہ ضرور غور و فکر کرنا ہے کہ آیا کہ میں زبان سے کہہ دوں گا اس سے بات سمجھ آ جائے گی، حکمت کو پیش نظر رکھنا ہے، یا یہ ہے کہ میں اپنے کردار کو یہاں پر پیش کروں، کیونکہ کردار کو پیش کرنے سے بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ کو بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے مواقع پر آپ مثالوں کے ذریعے اپنے اصحاب کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے اور مثالوں کے ذریعے آپ سمجھایا کرتے تھے، باقاعدہ وہ پریکٹیکل کر کے دکھایا کرتے تھے۔ جس طرح کہ آپ نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نماز کی اہمیت اور فضیلت پر جب آپ نے ان سے گفتگو فرمائی تو آپ نے خزاں کا موسم تھا، تو پت جھڑ کا موسم تھا، آپ ایک درخت کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اس کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو جھنجھوڑا، اس کے پتے جلنے لگے۔ پھر نبی معظم شفیع مکرم جو ہیں وہ سیدنا ابو ذر غفاری کی جانب متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا، ابو ذر دیکھ رہے ہو جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، جب بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑتے ہیں۔ تو یہ تین اصول ہیں کہ جن کو گفتگو کرتے وقت ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور سچ بولنے کے ساتھ ساتھ جو مخاطب ہے اس کی دل آزاری کا عنصر بھی وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ نے جو بات بھی کرنی ہے وہ تعمیری نقطہ نظر سے کرنی ہے، آپ نے اگلے آدمی کی اصلاح کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا قاری صاحب، تعلیم کا کتنا تعلق ہے گفتگو کے ساتھ کہ جی صاحب علم شخص کی گفتگو اور ایک نہ پڑھے ہوئے شخص کی گفتگو، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ بڑی اہم بات ہے، اور جو پڑھا لکھا بندہ ہے، جی معذرت، جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کی گفتگو میں حکمت نظر آئے گی، اس کی گفتگو میں مٹھاس نظر آئے گی۔ جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، فرمایا کہ حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ دعوت دو۔ اب جو جاہل بندہ ہے اس کی گفتگو میں ترشی ہوگی، تلخ ہوگا اس کی گفتگو ہوگی۔ اور سورہ لقمان کے اندر اللہ جل مجدہ نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ لقمان اللہ کے بڑے پیارے، بعض نے نبی کہا، بعض نے ولی کہا، فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر واغضض من صوتک، فرمایا اپنی آواز کو پست رکھو، گدھے کی طرح اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اور جب ان پڑھ بندہ ہے وہ بات میں سختی کرے گا، آواز کو بلند کرے گا، تو یہ ایک پڑھے لکھے انسان کے اندر یہ فرق ہونا چاہیے کہ وہ بات کرے گا تو اس کی بات کے اندر ہی دعوت ہوگی۔ مثال کے طور پر امام عالی مقام اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہزادے بیٹھے جلوہ فرما ہیں، اور ایک شخص آیا، بوڑھا بزرگ آئے، اور اس نے آ کے وضو کرنا شروع کر دیا۔ وضو کیا تو بابا جی وضو غلط کر رہے تھے۔ اب حسنین کریمین نے دیکھا کہ اب بابا جان کو کس انداز میں اس کی اصلاح کی جائے، تو آپ نے کہا کہ بابا جی آپ دیکھیں ہم وضو کرتے ہیں، دیکھیں ہم دونوں میں سے کس کا وضو ٹھیک ہے۔ جب دونوں شہزادوں نے وضو کیا تو وہ بابا سمجھ گیا، کوئی سخت جملہ نہیں کہا، عمل سے پریکٹیکل بتایا۔ وہ بابا سمجھ گیا، کہنے لگا بیٹا میرا وضو ہی غلط ہے، میں سمجھ گیا آپ کا وضو ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے، یعنی بغیر بولے بھی حکمت اور محبت کے ساتھ کسی کو قائل کر لینا۔ تو جو میٹھی بات ہے، دیکھیں جس طرح قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، فرمایا اے حبیب اگر آپ سخت ہوتے تو لوگ آپ کے گرد نہ آتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو آپ کے قریب لوگ آئے ہیں اور آپ کے، دیکھیں کریم آقا علیہ السلام کی گفتگو میں ایسا نور تھا۔ کریم آقا علیہ السلام رات کی تنہائیوں میں جب حرم کعبہ آتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے، آپ کے لبوں سے قرآن کا نور نکلتا، تو آپ سن کے حیران ہوں گے ڈاکٹر صاحب قبلہ کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے جو لیڈر تھے نا، وہ رات کی تنہائی میں آ کے وہ بھی آ کے قرآن سنتے، اتنا مزہ آتا ان کو۔ تو وہ جب روشنی نمودار ہوتی تو وہ چہرے عیاں ہو جاتے، تو وہ پوچھتے بھی تم کدھر آئے؟ میں تو ویسے آیا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ نبی پاک جو بات کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کی گفتگو میں مٹھاس تھی۔ اور آخری بات اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو ایک جگہ آپ نے اپنی تلوار لٹکائی اور صحابہ بھی سو گئے، سب پر نیند نے غلبہ طاری کر لیا، اور ایک شخص کافر آئے، اس نے تلوار پکڑ لی، تلوار پکڑ کے سخت جملہ کہا، اس نے کہا محمد مجھ سے کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کریم آقا علیہ السلام کے لبوں سے نور نکلا، فرمایا اللہ
تو جب تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے تو سرکار نے فرمایا اب تمہیں کون بچائے گا. اب دیکھیں جادو ہے جو سر چڑھ کے بولے. وہ کہنے لگا جتنے آپ کریم ہیں اتنا کریم کوئی بھی نہیں ہے. میرے آقا نے معاف فرما دیا. اللہ اکبر. گفتگو کے آداب پہ ہم بات کر رہے ہیں اور مزید ابھی اس پہ کچھ پہلو ہیں جن پر ہم نے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے، لیکن اختر قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ترنم، جب آداب گفتگو کی بات کر رہے ہیں تو ترنم بھی اس میں ساتھ شامل ہونا چاہیے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس بات خدمت میں ان کی بکر عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں وہ دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، سبحان اللہ. کیا کہنے جناب، سبحان اللہ سبحان اللہ. پرانا کلام بھی آپ کی آواز میں نیا اور تازہ لگتا ہے ماشاءاللہ. بریک کا وقت ہے ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے. لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. گفتگو کے آداب پر بات کر رہے ہیں اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے عرب میں ایک مقولہ ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بات کیجئے کہ آپ کے خاندان کا پتہ چلے، آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار کا پتہ چلے. بولنے سے پتہ چلتا ہے اور خاص طور پہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی بات خلاف توقع ہو، آپ کے مزاج کے خلاف ہو، تو اس وقت آپ کا ریئیکشن جو ہے وہ دراصل آپ کے مزاج کا، آپ کی تربیت کا امتحان ہوتا ہے. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں جب خلاف مزاج بات سن کر فوراً جذباتی ہو جانا، ٹون چینج کر لینا، بآواز بلند اس کا جواب دینے کی کوشش کرنا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہے جی. جی. اور جس طرح گفتگو کرنے والا ہے
اس کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے، اور اسی طرح جس طرح وہ کسی سے بات کر رہا ہے یا کوئی اس کی بات کو سن رہا ہے جی، تو سننے کے آداب بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ سنتے وقت ہمیں انتہائی توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ سامنے والے کی بات کو سننا چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کی بات بسا اوقات اتفاقاً ہمیں ناگوار بھی گزرتی ہے، تو ہم نے ناگواری کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ اب اس کی عملی مثال جو ہے وہ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے۔ کفار کے سردار جب آپ سے بات کیا کرتے تھے انتہائی نازیبا کلمات کہا کرتے تھے، لیکن نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ بڑا ہی خوبصورت میسج ہے، آپ نے فرمایا ایک آدمی مومن کا آئینہ ہے، ٹھیک، یعنی وہ اگر میرے سامنے اس طرح کی بات کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا نقطہ نظر ہے، میرا نقطہ نظر نہیں ہے، وہ اس کے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کے اپنے خیالات ہیں، وہ میری سیرت اور میرے اخلاق کی عکاسی نہیں کرتے۔ ہمیں اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے، اگر سامنے والا ہمیں غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم نے اپنی ٹون جو ہے وہ چینج نہیں کرنی، کول اینڈ کام رہنا ہے، تاکہ صبر و تحمل جو ہے نا، یہ نبی معظم شفیع مکرم کی جو صفات حمیدہ ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے، اور اس کا ہمیں بطور مسلمان اپنی زندگی کے اندر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری بات جو ہے وہ کسی کے دل میں اترے، نہ کہ کسی کے دل سے اترے، ہم نے اپنی بات کو دل میں اتارنے کی کوشش کرنی۔ ٹھیک، قاری صاحب ہوتا یہ ہے کہ بات کسی کی مکمل ہوئے بغیر آپ کوئی اس شخص اس کا جواب دینا شروع کر دے، یا بار بار بات کرتے ہوئے کو بات کو کاٹ دینا، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آداب گفتگو میں؟ ڈاکٹر صاحب یہ اس حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی سرکار دو عالم کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوں تو فرمایا اس میں دخل اندازی نہ دیں جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے اگر بہت ہی ضروری بات کہنی ہے تو ان کی اجازت لے کے بات کو عرض کیا جائے۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب بندے آپس میں بات کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے کوئی بندہ کسی کی بہت ہی تعریف کر رہا ہے، بہت ہی زیادہ منہ پہ تعریف کر رہا ہے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم المداحین فی وجوہہم التراب، فرمایا کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ یعنی یہ بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے قبلہ نظامی صاحب بھی، اگر کوئی ایسی بات ہو جو انسان کو غصہ آ جائے، جلال آ جائے بات سن کے، تو اس کے بارے میں بھی حدیث پاک ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ کریم آقا نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، فرمایا تم میں سے جب کسی کو غصہ آ جائے کسی بات پر تو فرمایا بہترین حل کیا ہے کہ فلیسکت، خاموش ہو جاؤ، مہر سکوت لگا لو اپنے لبوں پہ۔ اچھا قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم بات ہے کہ بندہ یہ سکوت جو ہے نا یہ بہت بڑی دولت ہے، جو بندہ اپنی زندگی پر سکوت کو طاری کر لیتا ہے، لغو بات نہیں کرتا، کریم آقا نے فرمایا کہ 60 سال کی عبادت ایک طرف اور لغو گفتگو سے اپنے آپ کو پرہیز کر کے سکوت اختیار کرتا ہے، اسے 60 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب لوگوں سے ان کی فہم، سوچ، سمجھ اور ان کے شعور کے مطابق گفتگو کرنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے بات کرتے ہوئے؟ اس کی اہمیت کا اندازہ تو اس بات سے لگا لیجئے، جتنے بھی انبیاء اعظام، رسولان اعظام مخلوق کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے ہیں، ان کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ نے جب لوگوں سے بات کرنی ہے آپ نے ان کے فہم، ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرنی ہے۔ اب ہم اللہ کے پیارے رسول کی ذات ببرکات کو دیکھ لیجئے اور قرآن عزیز میں دیکھیں، اللہ پاک نے جہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجنے کے لیے کہا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں، تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو بڑا بد مزاج آدمی ہے، بڑا اکھڑ مزاج آدمی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا آپ ایسا کیجئے فَقُولَا قَوْلًا لَيِّنًا، آپ نے وہاں پر جا کر نرمی کے ساتھ بات کریں۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ والی بات جو ہے وہ جان گزین ہو جائے، اور بڑی خوبصورت بات ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب گفتگو کرنے لگیں تو گفتگو کے وقت اس اصول کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ اصول جو ہے وہ در حقیقت عبادت ہے جسے تمام انبیاء اعظام اور رسولان اعظام کے بعثت کے مقاصد میں کنسیڈر کیا گیا ہے۔ تو جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا نا کہ
کہ یہ جو سکوت ہے، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ سکوت جو ہے یہ عبادت ہے، اور یہ اتنی عبادت ہے کہ جس میں اگر رحمت کے 10 دروازے ہیں نا تو اس میں سے 9 دروازے جو ہیں نا عافیت کے وہ خاموشی کے اندر رکھے گئے ہیں. تو یہ بہترین بات ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ میرے جذبات کے ساتھ ناروا سلوک کر رہا ہے یا میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیجیے. نبی معظم شفیع مکرم فرماتے ہیں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. دوبارہ عرض کرنے لگا، آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. تیسری بار پھر عرض کیا، آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. پھر آپ نے صحابہ اکرام کی جانب توجہ فرمائی اور آپ نے فرمایا جانتے ہو پہلوان کسے کہتے ہیں؟ پہلوان اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے غصے پر قابو پانے والا ہو. ٹھیک. اچھا قاری صاحب مختصراً ذرا اس کو سمیٹ لیجئے گا اس بات کو کہ بعض لوگ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے بہت زیادہ گھما پھرا کر بات کرتے ہیں، طوالت اختیار کرتے ہیں، اور بسا اوقات جس سے بات کی جا رہی ہے اس کو بھی وہ پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتا، اور کرنے والا بھی اپنی بات جو ہے اس کو پوری طرح سے کنوے نہیں کر پاتا ہے. تو یہ جو طوالت کے ساتھ بات کرنا ہے یہ کیسا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک جملے میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ بولتا ہے وہ اتنا زیادہ غلطیاں کرتا ہے. جتنا وہ گھمائے پھرائے گا اتنا زیادہ وہ غلطیاں کرے گا. تو جتنا زیادہ پرمغز بات کرے گا، لغو بات نہیں کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا. دیکھیں یہ جو زبان ہے نا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان جس نے اس کی حفاظت کا ذمہ مجھے دے دیا، میں محمد اسے جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر آخری بات اس حوالے سے بڑی خوبصورت عرض کرتا ہوں. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں زیادہ بات نہیں کرتے تھے. کوئی عربی آ کے بات کرتا تو ہم مسئلہ معلوم کر لیتے تھے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں کہ جس میں اندر سے بھی بندہ باہر دیکھ رہا ہے اور باہر سے بھی بندہ دیکھ رہا ہے. اتنا نور اور اتنے چمکدار ہوں گے تو کسی صحابی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ بات کریں کہ وہ کس کو ملیں گے. تو ایک عربی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ وہ محل کس کو عطا ہوں گے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی اچھی گفتگو ہوگی اللہ پاک اسے وہ محل عطا فرمائے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب. اور ابھی کلام ہم نے آپ سے سننا ہے، اور اگر وہ آپ کا شعرا فاق کلام جو حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے وہ آپ سنا دیں تو بہت نوازش ہوگی. چند اشعار اپنے بہت ہی پیارے دوست جناب سید احمد اقبال ترمذی صاحب کے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے قریشی صاحب کو گزارش کرتے ہیں. نعت میری کوئی سرکار کے در تک پہنچے، نعت کوئی میری سرکار کے در تک پہنچے، یعنی دستار فضیلت میرے سر تک پہنچے. صبح اول سے ہے آغاز درود اور سلام، اور تسلسل سے قیامت کی سحر تک پہنچے. کیا سفینہ ہے کہ جس کا خیال آتے ہی، کیا بات ہے، کیا سفینہ ہے کہ جس کا خیال آتے ہی دست ساحل سر طوفان بھنور تک پہنچے. یہ جو بے کس ہے گنہگار بھی شاعر ان کا، یہ جو بے کس ہے گنہگار بھی شاعر ان کا، اسے مقدور کہاں راہ گزر تک پہنچے. ہم رہی زائروں کی ہو جو میسر اس کو، ہم رہی زائروں کی ہو جو میسر اس کو، رہروی ایسی بدن گرد سفر تک پہنچے. ان سے منظور جو فہرست ہو اس میں آئے، ان سے منظور جو فہرست ہو اس میں آئے، کاش احمد بھی کبھی ان کے نگر تک پہنچے. اللہ کریم ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. اور پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. کلام شامل کرتے ہیں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب اور جناب حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شعرا فاق نعت جو سجدی اختر قریشی صاحب کی زبان سے ہے کہ خواب ہی میں رخ پر نور دکھاتے جاتے، آمین، تیرگی میرے مقدر کی مٹاتے جاتے. آمین. خواب میں رخ پر نور دکھاتے جاتے، تیرگی میرے مقدر کی مٹاتے
جاتے اس خنک شہر کو جاتی ہوئی اے نرم ہوا اس خنک شہر کو جاتی ہوئی اے نرم ہوا ساتھ لے جا میرے جذبات بھی جاتے جاتے ساتھ لے جا میرے جذبات بھی جاتے جاتے کاش طیبہ میں سکونت کا شرف مل جاتا دیکھتے روضۂ سرکار کو آتے جاتے دیکھتے روضۂ سرکار کو آتے جاتے غار کو چشم انوار بنانے والے دل ویران کو بھی گلزار بناتے جاتے حاضری کا ہمیں آتا جو بلاوا طائب حاضری کا حاضری کا ہمیں آتا جو بلاوا طائب تان پر تان درودوں کی اڑاتے جاتے تان تان پر تان درودوں کی اڑاتے جاتے خواب ہی میں رخ پر نور دکھاتے جاتے ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان